ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم قسط نمبر 10۔ وہ زمین پر خون سے لت پت اس سے معافیاں مانگ رہا تھا اور وہ بسیدہ شلوار قمیص جو کئی جگہ سے پھٹا تھا، ننگے پیر، لمبے الجھے بال، چہرے پر لگی مٹی، وہ بڑا سا پتھر اٹھائے اس کی جانب آ رہی تھی۔ مجھے مت مارو، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، پلیز مجھے مت مارو۔ تو تم نے مجھے معاف کیا تھا، میرے بچے کو معاف کیا تھا، تم نے مجھے تکلیف دی، ہر حد دکھائی، اب تمہاری باری ہے، تم اس دنیا کے سب سے ذلیل مرد ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، جہنم کی آگ میں بھی تمہیں لپٹنے کے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ اس نے اپنی پوری ہمت منجمد کرتے وہ بھاری پتھر اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ اس کا چہرہ پچک گیا تھا، کچھ لمحے وہ تکلیف سے تڑپتا رہا، پھر ساکن ہو گیا۔ اس کے اپنے چہرے سے خون صاف کیا، اس کے کپڑے، ہاتھ، پیر، چہرہ سب پر خون لگ گیا تھا اور وہ خود پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ پھر حواس قائم ہوئے تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ کوئی جنگل تھا جہاں وہ تھی، آج اسے آزادی مل گئی تھی۔ وہ سر پٹ دوڑ رہی تھی، لمبے لمبے سانس لیتی، رکتی، مڑ کر دیکھتی، پھر بھاگنے لگتی۔ شام ہو رہی تھی، اس کے پیر میں کانٹا چبھ رہے تھے، مگر اسے اس عذاب سے فرار چاہیے تھی۔ جی امی، آ جاؤں گا، بلکہ پہنچ رہا ہوں۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ دیکھ مہتاب، ٹائم سے آنا، یہ رشتے اگر نہیں ہوا تو میں بات نہیں کروں گی۔ ان کی بات سن کر مہتاب کا دل ڈوب گیا۔ خیر وہ اب کون سا، وہ اس کی زندگی میں تھی تو کیا فرق پڑتا ہے کون آ رہی ہے۔ جی امی، پہنچ جاؤں گا۔ اور فون پر بات کرتے اچانک گاڑی کے سامنے ایک حویلا سا آیا تو اس نے یکدم سٹیئرنگ گھمایا اور چکرا کر سڑک پر گر گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی پر بریک لگائی اور پیچھے دیکھا، جہاں اوندے منہ گری تھی۔ یکدم گاڑی سے اترا اور ڈر گیا رہا تھا کہ کہیں کوئی چڑیل یا بلا تو نہیں۔ حالت بھی کافی ابتر تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس کے کندھے کو چھوا، سنے مگر وہ نہ ہلی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مگر بے سود۔ آخر سے کندھے سے کھینچا تو اس کا خون آلود چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ آفتاب کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے دل میں بے بسی کا فشار ہے، یہ کس کے عشق کا تماشا ہے جو سرے بازار ہے۔ صفحوں کو چیرتا جو پہنچا پہلی قطار میں، اڑ گئے میرے ہوش و حواس ہیں۔ دکھا ایک وجود بکھری ہے جس کی زلفیں، پھٹا جس کا لباس ہے، کس بے بسی کے عالم میں پھر رہا ہے عشق میرا، میری روح جس کے ساتھ، میرا دل میں بے بسی کا فشار ہے۔ آنکھیں کھولو پلیز، آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب بڑھا دی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ اس نے مرزا اور دانیال دونوں کو بلا لیا تھا، وہ تینوں بہترین دوست تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں روم کے باہر چکر کاٹ رہا تھا جب ڈاکٹر اس کے پاس آئی۔ پیشنٹ کی کنڈیشن اچھی نہیں، انہیں مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے، ملٹیپلس ریپ ہوا ہے، ان کی باڈی ہر لتعداد سگریٹ کے نشان ہے اور سب خبر ہے وہ اپنا بچہ کھو چکی ہیں۔ مرزا اور دانیال کے ہاتھ بے ساختہ ہاتھ منہ کو آ گئے تھے۔ مہتاب الٹے قدم لیتا دیوار سے جا لگا تھا جب نرس آئی۔ سر آپ کے فارم فل نہیں کیا، پیشنٹ کا نام بتا دیں۔ پیشنٹ ہمیں نہیں معلوم، لاوارث ملی۔ نوشین احمد۔ مرزا جو نرس کو بول رہا تھا، مہتاب کے منہ سے نکلے نام پر اسے دیکھنے لگا۔ نرس جا چکی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے چیئر پر بیٹھ گیا۔ جب مرزا اور دانیال اس کے پاس بیٹھ گئے تو وہ ہے نوشی، وہ بے ساختہ مرزا کے گلے لگ کر رو دیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اس کی تو شادی ہو گئی تھی، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ مرزا نے اسے خود سے الگ کیا، جب تو اسے وعدہ کر کے آیا تھا تو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے بعد تو اسے اپنا لے گا، تو کیوں نہیں گیا واپس اپنے گاؤں؟ میں گیا تھا مرزا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا نوشین کے والدین بس حادثے میں مر گئے تھے۔ گاؤں کے سرپنچ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، لڑکا اچھا تھا، شہر میں سرکاری نوکری کرتا تھا۔ سب کہہ رہے تھے، میں نے ڈھونڈنا چاہا تو کوئی بھی کچھ نہیں بولا، مجھے لگا وہ جہاں ہوگی خوش ہوگی، مگر وہ سر ہاتھوں میں گرائے مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آتا جاتا سٹاف اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بیچارہ اس لڑکی کی وجہ سے کتنا رو رہا ہے، لگتا ہے محبت کرتا ہے اس سے۔ ایک نرس نے دوسری سے کہا، سر پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ مرزا نے مہتاب کا ہاتھ پکڑا، نہیں میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ مرزا پلیز، بکواس بند کر، اٹھ پوچھ اس سے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا جب دانیال نے مرزا کو روک دیا۔ جانے دے مرزا، جب شرمندگی کا کیڑا کاٹتا ہے نا تب سامنا نہیں ہوتا۔ 2 دن ہو گئے ہیں فری کو میرے نکاح میں، اس سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر پاتا، تو اس کے والی پر تو قیامت گزری ہے۔ تو ایک کام کر، منال کو بلا، وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہے، وہ ملے نوشی سے، پتہ
ہوا کیا ہے؟ نہیں منال نہیں۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ منال کے گھر والے منال کے لیے میرا رشتہ چاہتے ہیں، اور کل ہی منال نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ مجھے لگا نوشی نہیں ملے گی تو ہاں کر دی۔ میں اس کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یا اللہ، کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو مہتاب، آپ کدھر ہو؟ امی ابو گھر آئے ہوئے ہیں، پلیز آ جائیں۔ منال کا فون تھا جو اسپیکر پر تھا۔ مہتاب تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ دانیال نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ ہیلو منال، میں دانیال بات کر رہا ہوں۔ ہاں دانیال، مہتاب کہاں ہے؟ ہم سب ہاسپٹل میں ہیں، تم یہاں آ سکتی ہو؟ اس کی بات پر وہ پریشان ہو گئی۔ ہاسپٹل؟ مہتاب تو ٹھیک ہے نا مرزا؟ سب ٹھیک ہے، ایک کیس ہے، جلدی آ جاؤ۔ دانیال نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد منال جب ہاسپٹل پہنچی تو مہتاب کی حالت اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گئی۔ منال اندر ایک فیمیل پیشنٹ ہے، اور شاید وکٹم بھی، مطلب کچھ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کسی کی بات نہیں سن رہی، بس یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ تم اسے بات کر سکتی ہو؟ دانیال کی بات سن کر اس نے مہتاب کی جانب دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ مہتاب کون ہے وہ؟ اس نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نوشین۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اب کیا کہے، کس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چہرہ دائیں طرف کیے غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جب قدموں کی چاپ سن کر اس کے کانوں نے حرکت کی، منال کو دیکھ کر اس کی سانس تیز ہو گئی تھی۔ وہ ڈرپس کھینچتی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ڈونٹ پینک، میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر؟ نوشین، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری دوست ہوں۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ تو تمہارا کیا حال ہے نوشین؟ وہ غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں کب تک مر جاؤں گی؟ اس کے سوال نے منال کو حیرت میں ڈال دیا۔ کیا مطلب کب تک مر جاؤ گی؟ مطلب خودکشی نہیں کر سکتی؟ قدرتی موت کب تک آئے گی یہ اب مجھے تھوڑی نہ پتہ ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو مرنا؟ مرنا آسان لگتا ہے، جینے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری دوست ہوں نا، اور دوستوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی جس پر اس نے اجنبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر موجود منال کا ہاتھ کانپ گیا تھا، اور ساتھ کال پر کنیکٹ وہ تینوں بھی حیران رہ گئے۔ منال نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کیوں کیا قتل کسی کا؟ آپ دوست ہو نا، ڈر کیوں رہی ہو؟ بتاتی ہوں نا۔ اس نے اس کا گال پر ہاتھ رکھا۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا جو اسے دیکھ کر گال پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ اپنے شوہر کا وہ بہت گندا تھا، جانتی ہو وہ کیا کرتا تھا؟ ساتھ ساتھ وہ منال کے بالوں کو دیکھ رہی تھی، پھر اچانک انہیں کھینچ دیا۔ آہ! منال کے منہ سے چیخ نکلی جس پر وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ وہ میرے ایسے بال کھینچتا تھا؟ ارے تم ڈر گئی؟ سوری۔ ارے وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ میں کیسے بتاؤ گے کہ وہ کیا کرتا تھا؟ کتنا مارتا تھا مجھے، کہتا تھا تم مجھے اچھی نہیں لگتی، تم مسلط ہوئی ہو مجھ پر۔ میں خود تو نہیں ہوئی تھی نا، اس کے باپ نے شادی کی تھی مجھ سے، اس کی پھر میں مسلط کیسے؟ مسلط تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو زبردستی کسی پر تھوپی جاتی ہے۔ نہ کر دیتا، مارتا کیوں تھا؟ میں نے کسی کو بتاتی، کہتی شوہر ہے اس کے ماتحت رہو۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ماتحت تھی، پیر کی جوتی تو نہیں تھی۔ وہ گھسیٹے جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے منہ دیکھ رہی تھی۔ روز نشہ کرتا تھا، روز مارتا تھا، کبھی جوتے سے، کبھی بیلٹوں سے، کبھی تھپڑ تو کبھی زیادتی کرتا تھا۔ ہر روز 1000 موت مرتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی میں حاملہ ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ منال کی آنکھیں کھارے پانی سے بھر گئی تھیں۔ اس نے اپنا روم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا وجود میرے اندر سانس لے رہا تھا۔ چاہے وہ اس کے لیے نشے میں ہوئی ایک غلطی تھی، مگر میری تو اولاد تھا نا۔ میں خوش تھی کہ شاید وہ اب ٹھیک ہو جائے، مگر پیٹ پر گرفت مضبوط کرتے وہ رو دی۔ ایک دن نشے میں مجھے مارتے اس نے میرے بچے کی سانسیں بھی توڑ دیں۔ مہتاب کے ساتھ ساتھ دانیال اور مرزا کی بھی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ وہ تینوں اٹھ کر ونڈو کے پاس گئے جہاں وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ منال کا حال اس سے بھی برا تھا۔ میں 12ویں تک پڑھی، ابا ذمہ داروں کی زمین پر کام کرتے تھے، میری شادی ہونے والی تھی، مہتاب پولیس والا بننا چاہتا تھا۔ وہ شہر آ گیا مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے، میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ابا اماں خوش تھے، ابا جو کماتے میرے جہیز پر لگا دیتے۔ اس دن وہ میرے فرنیچر کا آرڈر دینے گئے تھے۔ واپسی پر بس جس پر اڈے پر رکی تھی وہاں دھماکہ ہو گیا۔ اماں ابا مر گئے۔
میں اکیلی رہ گئی۔ ہر کسی کو تو جیسے دعوت مل گئی، مجھے لوٹنے کی۔ عزت بچاتے بھاگنے لگی۔ میں مہتاب کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ واپس ہی نہیں آیا، اور سرپنچ نے مجھے اپنے نشئی بیٹے سے بیاہ دیا اور میں جہنم میں قید ہو گئی۔ اس نے مجھے مارا، سگریٹ سے جلایا، میرا بچہ مار دیا۔ بچے کے بعد میں اس سے چھپنے لگی اور وہ مجھے بھوکے کتے کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ پھر ایک دن وہ مجھے یہاں لا کر لاہور کے ایک سنسان جگہ پر بند کر دیا۔ پھر وہیں سب کچھ 1 سال برداشت کیا۔ میں نے جب پھر ایک خوشی کی نوید ملی، تب سوچ لیا اس بار نہیں، اس بار میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر کھانے نہ کھانے کی وجہ سے کمزور تھی، وہ خود ہی مر گیا۔ مہتاب دیوار کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گیا۔ منال کا دل کر رہا تھا اس کے مرے ہوئے شوہر کے 1000 ٹکڑے کر دے۔ دل تو دانیال اور مرزا کا بھی یہی تھا۔ پھر غصہ آ گیا، ایک دن بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھے مارنے لگا تو ہمت کی اور ڈنڈا چھین لیا، زور زور سے مارا، پورے 2 گھنٹے ڈنڈے سے مارا، اس کی ساری ہڈیاں توڑ دی۔ وہ کراہنے لگا، وہ تڑپنے لگا، مجھے جیسے سکون ملنے لگا۔ وہ منت کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ پھر اتنا بڑا اس نے منال کے سامنے ہاتھوں کو وسیع کھول کر کہا، اتنا بڑا پتھر اس کے منہ پر مار دیا، اس کا سر کچل دیا، سانپ کا سر کچل دینا چاہیے۔ پھر میں بھاگ گئی، پھر میری گاڑی سے ٹکر ہوئی، پھر میں یہاں آ گئی، جہنم سے جان چھوٹ گئی۔ میں آپ کے گلے لگ کر رو لوں؟ اس نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منال نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس کی کمر سہلا رہی تھی، اس کے بالوں پر لب رکھے، پھر اس کے چہرہ تھاما۔ تم بہت بہادر ہو، بہت سلوٹ یو۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اور جہاں تک رہی بات قتل کی، تو تم نے کوئی قتل نہیں کیا، دوبارہ یہ لفظ کسی سے مت کہنا، ٹھیک ہے؟ میں تمہاری دوست ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو دوسری ڈاکٹر سے کہنا میری دوست کو بلاؤ، میں آ جاؤں گی۔ ابھی بتاؤ کھانا کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ مجھے، کچھ بھی کھلا دو، 3 دن سے تو کچھ نہیں کھایا، کچھ بھی دے دو، بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ اس سے مل کر باہر آئی، وارڈ بوائے کو بلایا اور پیسے دے دیے۔ کیسی ہے وہ؟ مہتاب ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ سن تو چکے ہو، کیسی ہے؟ انسان تھا یا جانور؟ اور اس سے زیادہ قصوروار تم ہو، اس کے جو اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے۔ مرزا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور دانیال فون میں مصروف تھا۔ دانیال کیا خزانہ مل گیا اس میں؟ اس نے مرزا کی جانب دیکھا۔ خزانہ سمجھ لے، اس کے گاؤں کا سرپنچ اشتیاق، اصل میں اشتیاق شرازی یعنی نعمان شرازی کا چچا ہے۔ مرزا نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا۔ سالہ پورے کا پورا خاندان ہی رجسٹر بغیرت ہے۔ بٹ ڈونٹ ویری، اس کی گردن دبوچنے کی تیاری کر لی ہے میں نے۔ نوشین اور فریب پر دونوں ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ہمیں ان کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ کورٹ میں گواہی دے سکیں۔ پہل عمل پھر فرحین۔ اب نوشین نہ جانے کل شکار میں کون ہوگی۔ وہ ایک بزنس مین، ایک کرپٹ پولیٹک لیڈر ہے جو عوام کو خود ہی تکلیف میں ڈال کر ان کی مدد کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ عوام کو دکھانے کے لیے پروجیکٹ شروع ضرور ہوتا ہے لیکن آج تک مکمل نہیں ہو پاتا۔ بجلی کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر ان کا لہو نچوڑنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نہ تو گرمی میں پنکھا بند رہ سکتا ہے اور نہ آنے جانا۔ عوام کو ہر صورت میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ فلاں نمبر میسج کریں، آپ کو آٹا یا دال راشن مفت مل جائے گا۔ 3 روپے میں ایک میسج ہوتا ہے، کروڑوں عوام میسج کرتی ہے، چند دن راشن آتا ہے، دے سالے کروڑوں کما رہے ہیں اوپر سے، اور ان کے کرندے اپنے غنڈہ راج چلا کر بیٹھے ہیں۔ جس کا جو دل ہے وہ کر رہا ہے۔ 2 کوڑی کے گنڈے پولیس کو دھمکیاں دے کر چلے جاتے ہیں اور ہم قانون کی زنجیروں میں بندھے کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ ہمارا لیڈر ہمیں سینسر تک بکے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے قرضے ہمارے نام پر لیا جاتا ہے، لیکن ہماری غریبی روز بروز غریب تو ہوتا ہی جا رہا ہے۔ نشے کی لت ہمارے نوجوان نسل کو لگا کر ہماری ریڑھ کی ہڈی توڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ براڈ اوپن مائنڈ کا نام دے کر ہماری نوجوان نسل کو غیر محرم کے ساتھ گھومنے پھرنا، اسے اظہار محبت کرنا سکھا رہے ہیں۔ پورن ویڈیوز، بلو فلمز دکھا کر ہوس اور گندگی پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک 6 سال کی بچی دکان پر چیز لینے نہیں جا سکتی کیونکہ دکاندار کو گرمی چڑھی ہوتی ہے۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دیا تھا۔ مرزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا
مجھے پولیس اسٹیشن سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے پولیس اسٹیشن۔ فرحین ارمان اور شرازی کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی۔ اس کا ریپ ہو گیا کیونکہ اس کا بھائی اقتدار میں ہے۔ وہ 1 منٹ میں ہماری وردی اتروا سکتا ہے۔ جس طرح ہم دبتے جا رہے ہیں مغربی طرز کے نیچے، قرضوں کے اتنے نیچے، اندھے قانون کے نیچے، فرق کے نیچے، ایک دن ہماری سانس بھی کسی کی مرضی سے چلے گی۔ وہ ہم پر مسلط ہو کر بیٹھ جائیں گے کسی بھی، کیونکہ ہمارے اپنے لیڈرز تھالی میں چھیج کر رہے ہیں۔ وہ دونوں افسوس سے بس اسے دیکھ سکتے تھے۔ مہتاب نے ونڈو میں نوشین کو دیکھا جو خاموشی سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ بس جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی، اب بس سکون ہے میرے ساتھ۔ دانیال رات گئے کمرے میں آیا۔ 2 دن سے وہ فری سے چھپتا پھر رہا تھا کیونکہ اسے خود نہیں پتا تھا۔ آج بھی اس کے سو جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا، کپڑے چینج کیے اور لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی نوشین اور مہتاب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے بڑبڑانے کی آواز آئی، چھوڑو مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ یکدم اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے جانے دو، پلیز نہیں کرو۔ وہ سمجھ گیا وہ خواب میں پھر وہی منظر دیکھ رہی ہے۔ دانیال نے میڈیسن چیک کی، اس نے آج میڈیسن نہیں کھائی تھی۔ فرحین وہ بیڈ کے قریب نیچے بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس حالت میں اسے چھونے کی غلطی وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فرحین آنکھیں کھولیں، فرحین، اس نے ذرا بلند آواز میں کہا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اور میڈیسن اس کے سامنے کی۔ آپ نے میڈیسن کیوں نہیں کھائی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ اتنے ڈھیٹ ہیں، آپ کی وجہ سے میں آج اس حالت میں ہوں اور آپ اتنے ریلیکس طریقے سے مجھے میڈیسن دے رہے ہیں۔ شرم و حیا نام کی تو چیز ہی نہیں رہی مردوں میں۔ وہ خاموش نظروں سے ایسے نظریں جھکائے اسے سن رہا تھا۔ ہوتی ہے، آتی ہے شرم، اس لیے 2 دن آپ کا سامنا نہیں کیا۔ آگے بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر آپ نیند میں بے چین تھی۔ میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا تھا، اس لیے اٹھانا پڑا۔ یہ کھا لیں، میں کمرے سے چلا جاتا ہوں۔ فری نے وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ شیشے کے ساتھ دانیال کی کیئر، فکر، خلوص، محبت سب چکنا چور کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ضبط کر گیا۔ نہیں کھانی مجھے کوئی میڈیسن، میں جانتی ہوں آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پہلے دکھاوے کے لیے، اچھا بننے کے لیے مجھ جیسی گندی لڑکی سے نکاح کیا، پھر میڈیسن دے کر پاگل قرار دے دو گے، پاگل خانے بھیج کر جان چھڑوا لو گے، تو ابھی طلاق دے دو۔ اتنا خرچہ، اتنا سب کچھ کیوں برداشت کرنا؟ وہ اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی آفتاب صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے، دانیال صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ نیچے جھک کر کانچ اٹھانے لگا۔ وہ چڑ رہی تھی، وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا۔ پھر بیڈ سے اتری، کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ جاری ہے